قرآن پاک میں 9 سورہ مبارکہ میں کم و بیش کم زیادہ آپ کا تذکرہ پاک ملتا ہے. میں جب بھی آپ کو تذکرہ پاک پڑھتا ہوں، ویسے تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے نبی پہ ایمان لانا، اور ہر نبی ہمارے ایمان سے ریلیونٹ ہے تا قیامت. ہر نبی ہمارے ایمان سے ریلیونٹ ہے. لیکن داؤد علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کی ریلیونسی اس اعتبار سے بھی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پوری دنیا کا مرکز جو پالیٹکس کا ہے وہ داؤد علیہ السلام کی شخصیت میں آ کے اس اعتبار سے سمٹ جاتا ہے کہ بہت کچھ ہونے والا ہے جس کی جزیات آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. پہلے تو ابھی بتائیے کہ آپ کا جو بنیادی تعارف خان آپ کا جو ایک شجرہ نسب ہے قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک اولوالعزم اولوالفضل نبی. جہاں تک آپ کے شجرہ نسب کا تعلق ہے، آپ کا ظہور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 11ویں نمبر پر آنے والے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کے بعد آپ اس دنیا میں نبی بنے ہیں، آپ تشریف لائے. آپ کے والد کا نام عیشا ہے، ان کے والد کا نام عبید ہے، ان کے والد کا نام عابر ہے. اس طرح سے ہوتے ہوئے یہاں بھی کوئی 10ویں سلسلے پر جا کر آپ یہودا سے مل جاتے ہیں، اور یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں، جن کی بنا پر ان کی نسل کو، ان کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے. یہودا بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے، اور آپ جد الانبیاء ہیں. سبحان اللہ. میں دیکھنے والوں سننے والوں کی خدمت میں مؤدبانہ جو معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کوئی بھی کسی بھی اپنے پیارے برگزیدہ نبی کا قصہ ذہن کی لذت کے لیے نہیں اتارا. سبحان اللہ. قرآن ہمیں حقائق میں غوطہ زن ہونے کی دعوت دیتا ہے. وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو اعلان کر دیا گیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہدایت دوں گا، اس ہدایت میں ہی کامیابی ہے. اور اللہ نے وہ ہدایت اپنے انبیاء اور رسول علیہ السلام کی صورت میں ہم تک پہنچائے. اب اس زمن میں کتنے رسول آئے، کتنے نبی آئے. قرآن نے اس زمن میں جو ہمیں بنیاد عطا کی وہ یہ کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. اے محبوب، بہت سے نبی ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا، اور بہت سے رسول ہیں جن کا ذکر نہیں کیا گیا. اس لیے تعداد 1,24,000 یا 2,24,000 اللہ جانتا ہے کہ اس نے کتنے انبیاء رسول کو ہماری ہدایت کے لیے دنیا میں اتارا. اب اس کے بعد قرآن نے ایک فیصلہ دیا، کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے ہر نبی اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے ان کی فرما برداری کی جائے. ٹھیک ہے. اور اس ضمن میں قرآن جب ہمیں بار بار کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. انبیاء کرام بنی اسرائیل میں ایک ایک وقت میں ہزاروں کی تعداد میں بھی دنیا میں تشریف لائے. لیکن قرآن پاک ان کا ذکر کرتے ہوئے جب یہاں آ کر ہمیں کہتا ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، میرے محبوب آپ بھی رسولوں میں سے ایک رسول ہیں. لیکن قربان جائے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کے کہ وہ یہ اعلان کرنے کے بعد یہ اس کو ختم نہیں فرماتا تاکہ کوئی بھی فرد یہ نہ کہے کہ جس طرح پہلے رسول آئے اور ان انبیاء سے محبت، ان کی عقیدت، ان سے ارادت، لا نفرق بین احد من رسول کے مطابق. لیکن یہاں پر اعزاز دیا امت مصطفیٰ کو، قرآن کے پڑھنے والے کو، کہا تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض. سبحان اللہ. ہم نے سب کو یکساں نہیں بنایا. سبحان اللہ. سبحان. منہم من کلم اللہ، کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا. سبحان اللہ. کوئی وہ ہے کہ جن کو ہم نے بینات عطا فرمائیں. لیکن ورفع بعضهم
لیکن ایک شخصیت، ایک ذات ایسی ہے جو رفتوں کے اعتبار سے سب پر فوقیت رکھتی ہے۔ اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں جس رسول کا بنایا ہے امتی، اس عظمت کو سامنے رکھ کر ان سے اپنے تعلق کو دیکھو اور اس بات کی طرف آؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا شان و عظمت والے رسول کے اندر بھیجے، اور ان میں سے سیدنا حضرت داؤد ہیں جن کا ذکر کرنے کے بعد قرآن نے پھر یاد کرایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، میں نے آپ کو اس زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، آپ خلیفہ کے طور پر آئے ہیں۔ جب داؤد علیہ السلام خلیفہ ہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہو۔ بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، قرآن کے ہی حوالے سے تھوڑا اور تعارف داؤد علیہ السلام کا اور پھر بات آگے بڑھائیے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جنید بھائی بہت شاندار آپ نے انٹرو دیا ہے اور اجمال میں ہی ساری تفصیل آپ نے بیان فرما دی ہے، اور قبلہ پروفیسر صاحب نے بڑا شاندار آغاز فرما دیا۔ میں حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا حوالہ اور آپ کا تعارف ایک حدیث مبارکہ سے پیش کرنا چاہوں گا جو مستدرک حاکم کی حدیث ہے، اور ہشام بن عاص الاموی اس کے راوی ہیں، اور اس کو حضرت امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بھی نقل فرمایا ہے۔ اور داؤد جو لفظ ہے نا قبلہ، داؤد کا معنی ہی محبوب ہے، حبیب ہے۔ تو جس طرح حضرت فرما رہے تھے یہ ان مرسلین میں سے ہیں جن کو اللہ نے دوسروں پہ فضیلت دی ہے، تو اللہ نے کیوں نہیں فضیلت دینی تھی، انہیں بنا کے ہی داؤد بھیجا ہے۔ داؤد تو ہوتا ہی محبوب ہے، تو محبوب نبی تھے، حبیب نبی تھے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے آپ کو بھی یہ عظمتیں عطا فرمائی تھی۔ اب میں اس روایت سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ حضرت ہشام بن عاص کہتے ہیں کہ رسول کائنات علیہ تحیۃ والثناء نے ہمیں بھیجا کیسر روم کی طرف تاکہ اسے دعوت دو، تبلیغ کرو، اور ہم آپ کا خط لے کر وہاں پہنچے۔ جب کیسر روم کے پاس پہنچے تو وہ ہمیں اپنے خاص کمرے میں لے گیا، اور خاص کمرے میں ایک بہت بڑا کبرڈ، بہت بڑی الماری پڑی ہوئی تھی، اور وہ ساری سونے کی بنی ہوئی الماری تھی۔ اس نے الماری کو کھولا تو الماری کے اندر چھوٹے چھوٹے گھر یعنی خانے بنے ہوئے تھے، وہ بھی سارے سونے کے تھے۔ وہ ایک ایک خانہ کھولتا، ایک ایک دروازہ کھولتا، اس کے اندر سے وہ ریشم نکالتا، کوئی ریشم سفید ہوتا، کوئی ریشم سیاہ ہوتا، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی صورت بنی ہوتی، اور ہم سے سوال کرتا اسے جانتے ہو؟ ہم کہتے نہیں جانتے۔ وہ پھر اس کے سارے اوصاف بیان کرنے کے بعد بتاتا کہ یہ تو حضرت آدم علیہ السلام ہے، یہ تو حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ جب یہ سلسلہ چلتا رہا، کہتے ہیں ثم فتح بابا آخر، پھر اس نے ایک اور دروازہ کھولا، فاستخرج منہ حریرۃ بیضاء، پھر اس نے ایک ریشم نکالا جو سفید رنگ کا ریشم تھا، فاذا فیہا صورت رجل احمر، اور اس کے اوپر جو صورت بنی ہوئی تھی وہ ایک ایسے خوبصورت انسان کی تھی کہ وہ سرخی مائل رنگت رکھنے والے تھے۔ جب ہم نے اسے دیکھا ہم دیکھتے ہی رہ گئے۔ آگے کہتے ہیں کہ حسن الوجہ حسن القامت، آپ نے انٹرو میں کہا نا کہ میں پست قد نہیں کہوں گا، کہنا بھی نہیں چاہیے، یہ نبوت کی شان ہی نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس حدیث مبارکہ میں صحابی تعارف کرواتے ہوئے حضرت داؤد کا کہتے ہیں حسن الوجہ، حسن قامت رکھنے والا، یعنی اتنا متناسب قد تھا جتنا نبی کی شان کے مطابق ہوتا ہے، اللہ نے وہ عطا فرما دیا، وہ عطا فرما دیا۔ آگے کہتے ہیں کہ ہم اس چہرے کی زیارت کر رہے تھے، اتنا خوبصورت چہرہ تھا، اخفش العینین، آنکھیں چمک رہی تھی، اور نیلی رنگت رکھنے والی آنکھیں نیلی رنگ کی تھی، قلیل الشعر، بال کم تھے، متقلد سیفا، اور آپ نے گردن میں تلوار کو لٹکایا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا ہے اس تصویر کو دیکھنے کے بعد کہ جیسے وہ اس تصویر میں بھی دعوت دے رہے ہیں شیطانی قوتوں کو کہ میں تمہارے لیے استعارہ بن کے آیا ہوں اس کی توحید کا، رسالت کا، کیونکہ تلوار آپ کے مبارک گردن میں لٹک رہی ہے۔ یعلو وجہہ نور، یعنی چہرے کی رنگت سرخی مائل ہے لیکن ایسی سرخی ہے اس سے نور بھی نکل رہا ہے۔ یعرف فی وجہہ الخشوع، اور آپ کے چہرے سے خشوع بھی ظاہر ہو رہی ہے، جس کو قرآن کی آیت نے بھی واضح کیا، انہ اواب، کہ آپ اتنا اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، شاید آپ سے زیادہ خشوع کسی اور کو اس زمانے میں نہیں ہوئی۔ کہتے یہ ہم دیکھتے رہے، پھر اس نے سوال کیا، هل تعرف
تعرفون ھذا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں جانتے. تو اس نے کہا ھذا داؤد علیہ السلام، یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے. لیکن اس سے آگے جو اگلی بات ہے وہ آج کی مجلس کا حاصل ہے، اور جو حضرت نے اشارہ بھی فرمایا کہ سارے انبیاء کی بعثت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ شان مصطفیٰ کا اظہار ہے. شان مصطفیٰ کا اظہار کرنا مقصود ہے. قرآن تو میرے رسول کے لیے نازل ہوا، تذکرے دیگر انبیاء کے. شاید میرے رب نے یہ اشارہ فرمایا کہ دیکھو اگر داؤد کو میں نے یہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں، میں اپنے مصطفیٰ کا تذکرہ اگر شروع کر دیتا تفصیل کے ساتھ، پھر ایک قرآن کافی نہ ہوتا، 100 قرآن نازل کرنے پڑتے. تو پہلے انبیاء کی عظمت دیکھیے، کہتے ہیں ثم فتح بابا آخر، پھر اس نے ایک اور دروازہ کھولا، اس میں سے اس نے ریشم نکالا، اور اس میں ایک بڑی خوبصورت تصویر تھی. فَإِذَا فِيهَا صُورَةُ رَجُلٍ أَبْيَضٍ، ایک ابید چہرے والے کی تصویر وہاں ہمیں نظر آئی. ابید یہ اس میں تفضیل ہے حضرت، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یہ صرف سفیدی کو ظاہر نہیں کرتا، اتنا سفید جتنا کوئی اور نہیں ہوتا. اور یہ ابید کا جو صیغہ ہے نا، یہ حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے بچپن میں سرور کائنات کو اٹھا کے جب کعبے میں لائے تھے اور بارش اللہ سے مانگی تھی، جو شعر پڑھا تھا جس کو بخاری میں بھی ذکر کیا گیا وہ یہی تھا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، کہ مولا میں اس سفید چہرے والے کے صدقے سے بارش مانگتا ہوں. اللہ نے وہ بارش عطا فرما دی. کہتے ہیں کہ وہ تصویر جب سامنے نکلی تو ہم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، جو ہم 3 صحابی وہاں موجود تھے. اس نے سوال کیا هل تعرفون ھذا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ ہم نے کہا نام جانتے ہیں. اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو ہم نے کہا واللہ ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محمد رسول اللہ ہے. کہتے ہیں وہ ہمارا چہرہ دیکھنے لگا اور کہنے لگا واللہ انہ لہوا، قسم کھا کر بتاؤ یہ وہی ہیں جن کا پیغام لے کر آئے ہو. ہم نے کہا یہ وہی تو ہیں. تو اس نے کہا اما انہ کان آخر البیوت، یہ اس الماری میں بنے ہوئے گھروں میں سے سب سے آخری گھر تھا. میں نے جب تمہارا اضطراب دیکھا، بے چینی دیکھی، تو میں نے اسے پہلے کھولا تاکہ میں تصویر سامنے رکھوں اور تصدیق ہو جائے کہ تم تو اسی کا پیغام لے کر آئے. اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ بھی بتائیے ذرا. اب داؤد علیہ السلام کو ذرا کیٹیگوریکل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں بادشاہت، ایک ہی وقت میں نبوت کیسے ملی؟ آپ ایک چروائے تھے، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ کا انتخاب، اور کیسا انتخاب ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ مبارک، اور پھر بالخصوص رمضان المبارک کی اس مناسبت سے جو کہ ایک تربیت کا مہینہ ہے، تو یقیناً آپ کی شخصیت اور آپ کی سیرت بھی ہمارے لیے ایک تربیت گاہ کی حیثیت رکھتی ہے. جی بیسیکلی اس سے قبل حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے جو بادشاہت اور نبوت یہ 2 الگ الگ چیزیں تھیں، یعنی 2 الگ خاندانوں میں تھیں، لیکن تھی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھی. لیکن ایک جو آل لاوا میں تھی بادشاہ نبوت، اور آل یہودا میں تھی بادشاہت. تو لیکن یہ پہلی بار ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر آ کر بادشاہت اور نبوت دونوں چیزوں کو یہاں پر جمع کر دیا گیا. آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بڑی مختصر باتیں کی جو تقریباً پورے پروگرام کا احاطہ کرتی ہیں. ان میں سے ایک یہ آپ نے جو بات کی کہ چرواہے تھے آپ، تو آپ کا وہاں پر بھی چرواہے ہونے کی حیثیت سے جو آپ کے اندر سکلز پیدا ہوئی تھیں، جو ڈیولپمنٹ آپ کے اندر ہوئی، وہ ایک غلیل رکھنا، ان درندوں کو اپنے ریوڑ سے دور بھگانے کے لیے، وہ آپ کی بیسیکلی نشانہ بازی کی جو صلاحیت تھی اس کے اندر مہارت پیدا کہتے ہیں بڑا پرفیکٹ نشانہ تھا. پرفیکٹ نشانہ. تو پھر وہ ایک پورا واقعہ ہے کہ جب طالوت نے علیہ السلام نے جالوت کے مقابلے میں آپ کا لشکر آنے لگا، تو یہ وہ پہلا آپ کے سمجھیں گے آپ کی پروموشن کا ایک واقعہ تھا کہ پھر آپ طالوت کے لشکر میں شامل ہوئے. اور طالوت نے یہ اعلان فرمایا کہ جو بھی شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرواؤں گا، اور ساتھ ہی اپنی سلطنت کا آدھا حصہ بھی اس کو دوں گا. آدھا حصہ دوں گا، ٹھیک ہے. اچھا، جب یہ ہوا تو جالوت کا جس طرح آپ نے انٹرو کے اندر بتایا کہ وہ تو اتنی وجاہت والا اور جری شخص تھا کہ اس کے بارے میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بعض اوقات لشکر اس کا 25 کلومیٹر پیچھے ہوتا تھا، وہ پہلے ہی فرنٹ پہ جا کر دشمن سے لڑ کے فتح حاصل کر کے واپس آ چکا ہوتا تھا. اللہ، اس طرح کے بھی اس کے بارے میں واقعات پائے جاتے ہیں. اور پھر اس کے سر کے اوپر جو وہ کیپ پہنتا تھا اس کا وزن 25 کیلو تک لوہے کا بتایا جاتا ہے. تو اتنا مضبوط 300 رتل تک، آنکھوں کے علاوہ پورا جسم اس نے زرہ کے اندر اپنا رکھا ہوا تھا. ایسا شخص جس کا مقابلہ کرنے کی کسی کے اندر سکت نہیں تھی. طالوت علیہ السلام نے یہ اعلان جب کیا تو اس وقت یہ چرواہے جن کے اندر یہ سکل پیدا ہو چکی تھی اور وہ پتھر ان کے پاس موجود تھے،
آپ آگے نکلے مقابلے کے لیے اور للکارا. اچھا اس میں فتح کلام کی ماضی تو پتھروں کے بارے میں روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک پتھر نے آپ کو پکار کے کہا کہ مجھے اٹھا لو میں موسیٰ چرواہے کے دوران جب آپ چرواہے کے دوران پھر ایک پتھر نے کہا کہ میں جالوت کا قاتل ہوں مجھے اٹھا لو. تو وہ 3 مختلف پتھر تھے اور ان تینوں کو یہ اٹھا لیا. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں جو روایات تاریخ میں آتی ہیں کہ آپ نے ان تینوں پتھروں کے کلام سے کسی جگہ پر بھی آپ پریشان نہیں ہوئے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے لیے آپ کو وہاں سے تیار کیا جا رہا ہے. اور جب آپ تشریف لائے اس وقت اور اس جری جالوت کے سامنے اور اس نے جو دیکھا تو اس نے تو ایک دم آپ کا مذاق اڑا کے کہا کہ میں تو آپ کا مقابلہ کبھی نہیں کروں گا, کسی اور کو نکالا جائے. تو آپ نے کہا کہ میں تو پسند کرتا ہوں آپ کو قتل کرنا, آپ پسند کرو یا نہ کرو. اور اس کے بعد آپ نے وہ گلیل نکالی, وہ پتھر نکالے اور وہ ایسا پتھر نشانے پہ لگا کہ اس کے سر کو, وہ خول کو بھی کراس کرتے, اس کے سر کو کراس کرتے ہوئے بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ 3 پتھر تھے, دائیں بائیں بھی گئے. اور وہ جو پتھر کم سے کم اس کے ساتھ ملے ہوئے 30 لوگوں کو ایک ہی بار 30 جالوتیوں کو واصل جہنم. اچھا اس وقت داؤد علیہ السلام روایتوں میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ آپ اس وقت بہت نحیف تھے, بیمار تھے, اور بیمار تھے, زرد پڑا ہوا تھا. اور وہ جو جالوت ہے اس کے بارے میں یہ بھی بتائیے کہ وہ جو پورا لوہا اپنے جسم پہ پہنتا تھا, ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ صرف ایک آنکھ اپنی کھلی رکھتا تھا. آپ کا اتنا پرفیکٹ نشانہ تھا کہ وہ ایک آنکھ سے اس کی کھوپڑی کو پھاڑتے ہوئے پیچھے 30 جالوتیوں کو جو واصل جہنم. یہ نبوت کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ بکریوں کے ساتھ چرواہے کی حیثیت سے رہے. اور یہ بڑی حکمت ہوتی ہے اس اندر کہ اس میں بیسیکلی راعی کا جو ہوتا ہے وہ ایک تربیت کا پہلو اس کے اندر پایا جاتا ہے اور وہیں سے یہ سکلز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اچھا انبیاء کا یہ پیشہ رہا ہے نا, ظاہر ہے چرواہا جو یہ خاص طور پہ جو بکریوں کو چرانا جو ہے اس حوالے سے جی, اور ان کو سنبھالنا اور اکٹھا کرنا یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ ہم خود دیہات سے بلونگ کرتے ہیں. ہم اپنے بچپن میں یہ کام کرتے رہے اور ہمیں اس کا بخوبی اندازہ ہے کہ آپ بکریوں کے ریوڑ کو کس طرح اکٹھا کیا جا سکتا ہے. اور بالخصوص اس وقت جب کہ رات کا وقت ہو اور سبزہ وہاں پر موجود ہو تو پھر آپ ان کو کیسے کنٹرول کر کے رکھ سکتے ہیں. تو بڑی حکمت ہے اور بڑی مہارت کا کام ہوتا ہے. تو یہاں سے وہ پہلا حضرت داؤد علیہ السلام کا شروع ہو گیا اور آپ نے اس وعدہ کے مطابق حضرت طالوت نے اپنی بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح بھی کروایا اور آدھی سلطنت بھی آپ کے حوالے کی. یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا وہ وعدہ جو قرآن کے اندر بھی آپ نے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ میں نے حضرت داؤد کو ملک یعنی بادشاہت اور حکمت یہ دونوں چیزیں عطا کر دیں. تو یہاں کی حکمت سے مراد یہاں نبوت تھی اور ملک سے مراد بادشاہت تھی. بادشاہت آپ کو یہاں سے مل گئی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت کے درجے پر بھی فائز کیا. اچھا اس میں ذرا پروفیسر بھی بتائیے کہ اب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے بادشاہت اور بادشاہت کے بعد آپ کو نبوت عطا ہو گئی. یہاں سے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ جو پوری ان کی جو زندگی ہے مطلب ایز بادشاہ اس میں کارناموں کے حوالے سے بڑے کارنامے ہیں آپ کے اور ظاہر اس کا تذکرہ پاک جو ہمیں ملتے ہیں قرآن میں. تو آپ ذرا تھوڑا سا بتائیے اس حوالے سے. سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے والد کے ہمراہ جب یہاں آئے اور وہاں آپ نے اتنی قوت اور اس قدر مہارت کا مظاہرہ کیا تو بنی اسرائیل نے یہ انتظار کیے بغیر کہ جب طالوت کی وفات ہوگی اس کے بعد آپ بادشاہ بنیں گے, ان کی زندگی میں ہی انہوں نے انہیں اپنا بادشاہ چن لیا. اچھا یعنی اس دنیا سے جانے کے بعد نہیں, اس سے پہلے ہی انہوں نے بیٹی بھی دی, آپ کی حکومت کا بھی وعدہ تھا. لیکن بنی اسرائیل جانتے تھے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جن صلاحیتوں سے نوازا ہے یہی ہمارے بادشاہ ہوں اور یہی ہمارے نبی ہوں. تو سیدنا داؤد علیہ السلام جب بادشاہ اور نبوت کے ساتھ منصب شہود پر آئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, ہم نے اپنے بندے داؤد کو زبور عطا فرمائی. سبحان اللہ. یہ مخمصہ ذہنوں سے ہر ایک کو نکال دینا چاہیے کہ زبور کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی. یہ احکام کی کتاب نہیں تھی. اچھا اس میں نغمات تھے. اچھا وہ کیا کس طرح کے نغمات؟ وہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے, لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے. اچھا جیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بکریوں کو تو ذمہ داری دی کہ یہ دیکھیں بکریاں کیسے چراتے ہیں, پھر ان کو اولاد آدم دوں گا. ابو اللیث سمرقندی نے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ اللہ رب العزت نے معلوم ہے ہم نے تمہیں کیوں نبی بنایا, یا اللہ کیوں بنایا. فرمایا کہ جب تم شعیب علیہ السلام کی بکریوں کے ساتھ تھے تو ایک بکری نے تمہیں بڑا پریشان کیا. اچھا تم بڑے بھاگے
اور جب تم نے اس بکری پر قابو پایا تو اس پر سختی کرنے کی بجائے اس سے پیار کرنے لگ گئے. اچھا اللہ سبحان. تو سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اس میں اپنی رعایا کی خبرگیری کی، ان کے حالات سے باخبر رہے، ان کے درمیان فیصلے انتہائی حکمت اور دانشمندی کے ساتھ کرتے رہے، اور اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے لوگوں میں سے جس جماعت نے یوم سبت کا واقعہ اگر آپ سامنے اس رکھیں، میں آئیں گے، اس پہ گفتگو الگ سے ہم کریں گے. وہ تو بڑا کمال واقعہ، بریک کے بعد لوگوں کو سنانا ہے، وہ کہ جو بندر بن گئے تھے لوگ. جی تو سیدنا داؤد علیہ السلام رات کو گشت بھی نہ اواب، اور جہاں زہد و ورع جیسے حضور علیہ السلام کا ارشاد آپ نے بھی سنا دیا کہ بہترین نماز رات کے آدھا قیام کرتے، ایک حصہ پھر ایک حصے کے اندر آپ آرام کرتے، آرام، اور روزہ ایک دن روزہ رکھتے ایک دن نہیں رکھتے. آپ نے اس ادا کو امت کے سامنے رکھا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام تمہیں اختیار کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صنعت العبوس زریں بنانے کی جو صنعت سکھائی، المنا لہ الحدید، لوہے کو ان کے لیے نرم کیا، تو آپ روزانہ ایک زرہ تیار کرتے اور وہ 6000 درہم میں بکتی ہے. اس سے اپنا گزارا کرتے محنت کر کے، اور قرآن کے قاری کو قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا. اب دیکھیں نا وہ کتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں، ایک جگہ قیام کیا، پانی تھا وہاں، تو بکری ذبح کرنے کا موقع ہے. ایک صحابی نے کہا میں بکری ذبح کروں گا، دوسرے فرمانے لگے میں اس کی کھال اتاروں گا، تیسرے کہنے لگے میں اس کا گوشت بناؤں گا، چوتھے کہنے لگے میں ان کو پکاؤں گا. تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکانے کے لیے لکڑیاں میں لاؤں گا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہوتے ہوئے آپ یہ کریں گے؟ تو فرمایا کہ احب ان آکل من عمل یدیہ، مجھے یہ محبوب ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے اس میں سے کھاؤں. پھر آپ نے داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یدہ، داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے. تو اس نبی اور بادشاہ نے قرآن کے قاری کو کیا بتایا کہ بادشاہت مال سمیٹنے کے لیے نہیں، بادشاہت خدمت کرنے کے لیے. اس پہ گفتگو کریں گے کیونکہ یہ ایک میرا خیال ہے موجودہ حکمرانوں کے لیے بھی بڑا میسج ہے کہ جی ساری طاقتیں اور قوتیں ہونے کے باوجود بھی آپ نے مزدوری کی، محنت کی، مشقت کی اور اپنا گھر چلایا. اور خاص طور پہ جو بیت المال والا واقعہ ہے، جو فرشتے سے آپ کا کلام آئے گا، جب ہیکل سلیمانی تعمیر ہو جائے گی اور دجال کا خروج ہوگا تو دجال کے بیٹھنے کی جگہ جو اس کی نشست ہوگی ناظرین، وہ نشست بنیادی طور پر کوئی اور نہیں ہوگی بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ تخت پتھر کی صورت میں وہاں پر رکھا جائے گا، جس پر بیٹھ کر دجال پوری دنیا میں حکومت کرے گا. یہ بیسکلی ناظرین ان کا نظریہ ہے جس کے لیے وہ ظاہر کام کر رہے ہیں. تو یہ وہ انفارمیشن ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ داؤد علیہ السلام کا جو یہ تخت ہے وہ رہتی دنیا تک پالیٹکس کے ساتھ مکمل طور پہ ریلیونٹ رہے گا. بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اچھا اب ذرا بتائیے کہ داؤد علیہ السلام کے جو معجزات ہیں وہ بڑے حسین معجزات ہیں، آپ ایک ایک کر کے ذرا اس کا ذکر کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9 صورتوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اور 9 صورتوں میں تقریباً ملا کر 16 مرتبہ آپ کا ذکر آیا ہے. سورہ بقرہ میں آپ کا ذکر موجود ہے، سورہ مائدہ میں آپ کا ذکر موجود ہے، سورۃ الانعام میں آپ کا ذکر موجود ہے، اس کے بعد سورۃ الاسراء جسے سورہ بنی اسرائیل کہا ہے تو اس میں ذکر موجود ہے، اور یقینی طور پہ سورۃ الانبیاء میں تو آپ کا ذکر آنا ہی تھا، سورہ صاد میں بھی ہے اور سورہ سبا میں. ان تمام صورتوں میں آپ کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے اور 16 مرتبہ یہ ذکر آیا.
بلکہ سورہ صاد میں تو متعدد بار آپ کا ذکر ہے. آپ کے جو مشہور معجزات ہیں ان میں سے جو سب سے بڑا معجزہ ہے، میرے رب نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، کہ ہم نے داؤد کو اپنی جناب سے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے. جس طرح ابتدا میں بات ہوئی نا کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تو اللہ رب العزت نے داؤد کو ان رسولوں میں شامل فرمایا ہے جنہیں اللہ نے دوسروں پہ فضیلت عطا فرمائی ہے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. نبی ہونے کی حیثیت سے بھی دیگر انبیاء پہ فضیلت عطا فرمائی، رسول ہونے کی حیثیت سے بھی دیگر رسولوں پہ فضیلت عطا فرمائی. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ارشاد فرمایا یا جبال اوبی معہ والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اللہ نے پہاڑوں کو حکم ارشاد فرما دیا کہ جب زبور کی تلاوت صاحب زبور خود کر رہے ہو تو تم نے بھی ان کے ساتھ جھومنا ہے. پہاڑوں کو حکم ارشاد فرمایا. جنید بھائی کسی اور چیز کو نہیں، پہاڑوں کی صلابت کو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا. تو یہاں میرا دل کرتا ہے یہ جملہ میں عرض کروں، جب زبور کو صاحب زبور خود تلاوت کر رہے ہوں تو پہاڑ جھومتے ہیں. جب حرم کعبہ میں قرآن کو صاحب قرآن تلاوت کر رہا ہوگا تو پھر میرے رب نے ابو جہل کو بھی جھومنے پہ مجبور کر دیا. اللہ اکبر اللہ. یعنی اس میں یہ بات بھی آپ سمجھنے والوں کو سمجھ لینی چاہیے جو اگر مگر بٹ میں الجھے رہتے ہیں کہ بھئی وہ کنکریاں دستے مبارک میں کلمہ کیسے پڑھتی. ارے صاحب بات یہ تم کنکریوں کی بات کرتے ہو، جو پہلے نبی آئے تھے وہ تو امام الانبیاء نہیں تھے نا. بات یہ کہ ان کے پڑھنے پر جب پہاڑ جھوم جایا کرتے تھے تو میرے نبی کے دستے مبارک میں آگے کنکریاں کلمہ کیوں نہیں پڑھیں گی؟ یقیناً. اور اللہ رب العزت نے یہ تو واضح طور پہ ارشاد فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ پہاڑ کیسے جھومتے ہوں گے، ساتھ کیسے کلام کرتے ہوں گے. ساتوں آسمان، زمین اور جو کچھ زمین اور آسمان میں ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے. ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، مسئلہ تمہارا ہے کہ تم اسے سمجھ نہیں پاتے. رسول اکرم کی شانیں تو واضح ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہو گیا قطع کلام کی معذرت کہ پہاڑ سے مراد پتھر، اس کا مطلب پتھر سنا بھی کرتے ہیں اور بولا بھی کرتے ہیں. اور پہاڑ سے زیادہ، پہاڑ تو صلابت میں ضرب المثل ہے نا. اگر پہاڑ کو میرے رب نے کہا کہ تو نے جھومنا ہے اور ساتھ پڑھنا ہے، حجر اسود کو دیکھ لیجیے صاحب، قطع کلام کی معذرت. جی اور حجر اسود نے تو کئی بار کلام کیا، نبی پاک کے لیے کلام کیا، نبی کی آل کے لیے کلام کیا، حضرت سیدنا زین العابدین کی امامت کے لیے کلام کیا. امام الانبیاء کے لیے کیوں نہیں کلام کرے گا؟ آئیے پہاڑ کی طرف دوبارہ چلتے ہیں. اور سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ جب آپ تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ بھی ساتھ تلاوت کرتے تھے. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ زبور کی تلاوت اتنی جلدی فرما لیا کرتے تھے جتنی دیر گھوڑے پہ سواری کرنے میں لگتی ہے. یعنی وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، مولا کائنات والا ہو گیا. مسئلے تو سارے حل ہیں. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. اور پھر وہ آصف بن برخیہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں. جسے زبور کا قال اللہ علم من الکتاب، یعنی جسے زبور کا تھوڑا سا علم ملے وہ پلک جھپکنے میں تخت کہاں سے لا سکتا ہے؟ تو جسے اللہ نے قرآن کا علم بنایا، علم کے شہر کا دروازہ بنایا، وہ ایک رکاب پاؤں میں رکھتا ہے، آغاز کرتا ہے، دوسرا رکاب پاؤں میں جاتا نہیں تو اسے مکمل فرما. سر مجھے یہاں کہنے دیے، بات چونکہ عشق کی آ گئی اور ساری ظاہر ہے ہم تو غلام ہیں نا، تو غلام کو تو نقطہ ملنا چاہیے. یہ جو آپ نے بات فرمائی آصف بن برخیہ کا معاملہ، میں حیران ہوتا ہوں. یمن سے فلسطین کا فاصلہ 25 کلومیٹر کا، 2500 کلومیٹر کا، سوری 2500 کلومیٹر کا ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ 7 محلوں کے اندر اس تخت کو رکھا تھا بلقیس نے، 7 محلوں کے اندر. اب آپ یہ کہ وہ بڑا ایک لاجیکل بات ہے کہ وہ تخت ہوا میں اڑتا ہوا نہیں آیا، بلکہ اس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ وہ زمین میں گیا اور زمین کی تہ سے مطلب نکل کر آیا. تو پلک جھپکنے سے پہلے 2500 کلومیٹر کا فاصلہ، زبور کا تھوڑا سا علم تھا، طے کروا دیا. جی یہ من بازیہ ہے نا جی، تو من الکتاب، کتاب کا تھوڑا سا علم، اور جسے کتاب کا سارا علم عطا دیا، ان کی رفتار کا اندازہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جو اس رفتار سے پیچھے رہ گئے اب انہیں تو اندازہ نہیں ہوگا نا، جو اس رفتار کے مطابق چلیں گے انہیں اللہ ضرور یہ سمجھ اور عقل اور فہم عطا فرمائے. اچھا دوسرا معجزہ، جو پرندے آ کے رک جاتے تھے ہوا میں، ٹھہر جاتے تھے. بلکہ یہ بھی اللہ رب العزت نے ارشاد میں وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اللہ تعالیٰ پرندوں کو روک دیتا تھا، پرندے ٹھہر کے رکتے تھے. اب یہ معجزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا، میرے رب نے یہ معجزہ اپنے نبی کو بھی عطا فرمایا اور نبی پاک کے صدقے بڑے بڑے اولیاء کو یہ کرامتیں بھی عطا فرمائی. یہ کرامت ہے وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا. اب وہ پرندے بھی ٹھہر کے اس کلام کو سنتے ہیں،
اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ زبور کو جب تلاوت فرماتے تھے تو 70 سروں کے ساتھ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اب خان صاحب کو بھی اللہ نے صاحب 7 سر سے اوپر جاتے ہوئے گلا جو ہے وہ جواب دینا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سوچئے یہ سب سے بڑا معجزہ۔ ایک دن آقا تشریف فرما تھے، میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کیا تم مجھے قرآن سناؤ۔ اللہ موسیٰ اشعری تلاوت کر رہے ہیں، صاحب قرآن کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں۔ جب تلاوت ہو گئی نا تو میرے آقا نے مسکرا کے ارشاد فرمایا لقد اوتیتا مزمارن من مزامیر آل داؤد، کہ تیری آواز اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ نے تجھے حصہ عطا فرمایا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الہانی میں، یعنی ضرب المثل بن گئی آپ۔ ضرب المثل بن گئی۔ اچھا، پھر ایک اور آپ کا معجزہ، کیا کمال بات ہے، کیا دستے مبارک وہ ہوں گے کہ جس میں لوہا آئے اور موم بن جائے۔ بالکل بتائیے نا ذرا۔ ارشاد فرمایا وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو اتنا نرم کر دیا جتنا موم ہوتا ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ جب آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے بغیر آگ میں تاپے ہوئے اور بغیر ہتھوڑے کے ساتھ کوٹے ہوئے، اللہ اتنی طاقت دیتا تھا، آپ لوہے کو اس طرح مسل لیتے تھے جس طرح گوندا ہوا آٹا ہوتا ہے، اور جس طرح چاہتے آپ بنا لیتے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، اور لوہے کا معجزہ کیوں عطا فرمایا؟ تاکہ آپ زرہ بنائیں اور زرہ کے ساتھ آپ اپنی جو آپ کی قوم ہے اسے بھی محفوظ فرما سکیں، اور جس طرح حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تاکہ اس کے ساتھ کسب حلال کا ذریعہ جو ہے وہ بھی آگے بڑھتا ہے۔ پہلی مرتبہ تاریخ میں، یعنی یہ داؤد علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے خان صاحب کہ پہلے فلیٹ زرے بنا کرتی تھی، بالکل ہے نا؟ پہلی مرتبہ یہ کڑیوں والی زرے آپ نے بنانا شروع، آپ اپنے دستے مبارک سے کڑیاں بنایا کرتے تھے اور وہ مضبوط ترین زرے بنتی تھی۔ بات آگے بڑھاتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب، بہت کمال گفتگو اس وقت ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں مزید رنگ اس میں آپ ڈالیے۔ آپ کے فیصلے بڑے اہم ہوتے تھے، اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ یہ پیاری گفتگو اس لیے ہو رہی ہے جی کہ لحن داؤدی ہے اور اس کا فیض ملا ہوا ہے، اور اس فیض میں ماشاءاللہ سے گفتگو بھی اتنی ہی پیاری ہو رہی ہے۔ میں نے جس طرح عرض کیا تھا کہ آپ کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور آپ کی سیرت کو اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن مجید کے اندر بھی محفوظ فرما لیا، اور تاکہ وہ ہمارے لیے سبق بن سکے۔ بالکل ایسے جس طرح سے ابتدا میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ کسی کو خلیفہ کہا جا رہا تھا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ اے داؤد ہم نے آپ کو زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنا کر، اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اور فرمایا فاحکم بین الناس بالعدل، لوگوں کے درمیان میں آپ فیصلے کرو بالحق، فاحکم بین الناس بالحق، حق کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں فیصلے کرو، ولا تتبع الہوا، اور خواہشات نفس کی اتباع نہیں کرنی فیصلہ کرنے میں۔ گویا کہ اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو فیصلے کیا کرتے تھے وہ بے عین ہی حق کے فیصلے ہوا کرتے تھے، کیونکہ آپ اللہ کے نائب تھے، اور اللہ کا نائب پھر جب آپ نے بات کی، میں تھوڑا سا اس کو اس کے ساتھ بھی ریلیٹ کروں گا کہ دجال نے تو اس پتھر کے بیٹھ کے جو فیصلے کرنے ہیں، اس پتھر کے اوپر تو بیٹھ کر قرآن عظیم نے ان فیصلوں کو محفوظ کیا کہ وہ حق کے فیصلے ہوا۔ وہ تو ہمیں پتا ہے کہ بیٹھنے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کہاں بیٹھنے دیں گے، اس کو تو جیسے مسئلے جاننے، وہ جو لد بنایا ہے نا، وہ لد جو جگہ ہے وہ تیار ہے ساری۔ بے شک میں آپ کو بتا دوں یہ سارا معاملہ بس اب یہ اسی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ وہ جو ہی اس کا ناپاک بدن پتھر کے ساتھ لگے گا، صرف وہ پتھر نہیں، جتنے پتھر بھی ہوں گے ان سے آواز آ رہی ہوگی میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، بالکل ایسا، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو پکڑو۔ بالکل ایسا جی۔ تین فیصلہ جات بڑے اہم ہیں آپ کی زندگی کے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ بتائیے۔ سب سے پہلا فیصلہ تھا کہ دو شخص آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہمارے درمیان میں ایک جھگڑا ہو گیا ہے، نزاع ہو گیا ہے، ایک کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور ایک کے پاس صرف ایک ہے، اور اس نے یہ شکایت کی کہ میرا یہ بھائی مجھ سے یہ ایک دمبی بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے اس کے اوپر جو آج کے زمانے میں ہماری شراکت داری چلتی ہے اس کے بارے میں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یقیناً اگر یہ سختی کے ساتھ تمہاری یہ دمبی حاصل کر کے اپنے اس مال کو 99 کے فگر کو 100 کرنا چاہتا ہے تو یہ زیادتی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ فرمایا کہ جو شراکت داری یعنی جب حصے داری ہوتی ہے تو اکثر حصہ دار لوگ جو ہوتے ہیں پارٹنرشپ کے اندر ایک پارٹنر دوسرے کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں کرتا ہے، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، اور یہ بھی فرما دیا جس کو قرآن نے محفوظ کر لیا کہ لیکن ایمان والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اور آج پریکٹیکلی ہمارے بیچ میں یہ چیزیں موجود ہیں
کہ پارٹنرشپ کے اندر لوگ بہت ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں. بالکل صحیح. دوسرا فیصلہ تھا آپ کا کہ دو اشخاص ایک بیل کی ملکیت کے لیے آپ کے پاس آ گئے. ایک بیل تھا, دو اس کے لیے ملکیت اونرشپ ظاہر کر رہے تھے, دو کلیم تھے. اب آپ نے پہلے دن ان کو ڈیلے کر دیا اور واپس بھیج دیا کہ آپ نے کل آ جانا ہے اور یہ فیصلہ میں کل سناؤں گا. اگلے دن جب آتا ہے تو جو مدعی تھا اس کو آپ نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. وہ بڑا حیران ہوا اس بات کے اوپر کہ میں تو مدعی تھا, میں تو دعویٰ لے کر آیا تھا کہ میری اونرشپ کی جائے اور مجھے یہ حق دیا جائے, مجھے ہی قتل کرنے کا حکم کیسے دے دیا گیا. لیکن وہ جانتا تھا کہ جو داؤد علیہ السلام نے ایک رات کے اندر اس کو ڈیلے کیا وہ بیسیکلی کیس سٹڈی تھا, اور آپ نے اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلق قائم کیا, اللہ نے ان کے دماغ میں اور دل میں یہ ڈال دیا کہ میرے سے ایک قتل ہوا ہے, اور اس نے پھر بتایا کہ میرا جو مدعا علیہ ہے اسی کے باپ کو میں نے قتل کیا ہے, اور اس قتل کے بدلے میں اللہ نے آپ کے دماغ میں یہ ڈال دیا کہ قصاص کی صورت میں میرا قتل ہوگا. اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے قتل کا وہ قصاص کی صورت میں آرڈر جاری کیا. ٹھیک ہے. تیسرا فیصلہ تھا جو بڑا ہی امپورٹنٹ فیصلہ تھا, اور یہ ہمارے لیے اس لیے بھی ہے, سبق ہے کہ جج اور قاضی کے لیے فیصلے دو ہو سکتے ہیں اور اپنے فیصلے سے رجوع بھی ممکن ہے. آپ منصب قضا پر بھی فائز تھے, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات بتائیے. ظاہری بات ہے نائب تھے جب اللہ رب العزت کے, تو منصب قضات آپ کے پاس تھا. اچھا, فیصلہ یہ تھا کہ ایک قبیلے کے جانوروں نے دوسرے قبیلے کے کھیتوں کو اجاڑ دیا. مویشی گئے اور جا کر بکریاں گئیں, ریوڑ گیا پورا اور فصلیں اجاڑ دیں. اب وہ کیس آپ کے پاس آیا تو آپ نے نقصان دیکھا کہ جن کی فصلوں کا نقصان ہو رہا ہے وہ نقصان بھی اتنا ہی ہے جتنے دوسرے لوگوں کے مال کی ملکیت بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا کہ ان کا مال فصل والے لوگوں کو دے دیا جائے اس کے عوض کے طور پر. ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ہی کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی موجود تھے تو انہوں نے بھی ایک فیصلہ سنایا. انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے, کیونکہ اس صورت میں یہ ہوگا کہ ان کا مال چلا جائے گا اور ان کے پاس بچے گا کچھ نہیں, تو انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ اس کو اس انداز میں کر لیا جائے کہ جو مال ہے اس کو فصل والے لوگوں کو اس وقت تک دیا جائے جب تک پہلے والے لوگ ان کی فصل کو دوبارہ تیار نہیں کر لیتے. اچھا. ان کی کھیتیوں کو دوبارہ تیار کیا جائے, تو اس عرصے میں ان کا یہ جو تاوان ہے وہ بھی ان کو مل جائے گا, اور جب ان کی کھیتیاں تیار ہو جائیں گی تو ان کا مال پہلے والوں کو واپس کر دیا جائے, تو دونوں ہی صورت میں بچ جائیں گے. حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ سنا تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام جو اپنے ہی بیٹا تھا اس کے فیصلے کو ترجیح دی, اور اپنے فیصلے سے آج کا جج اور قاضی اس کو بھی یہ چاہیے کہ وہ کم از کم اس سے لیتے ہوئے اپنے فیصلوں کے اوپر, ہمارے پاس سپریم کورٹ ہے اور سپریم کورٹ خود اپنے فیصلوں کو ریوائز نہیں کرتا, ان کو نہیں مانتا, وہ اپنے فیصلے کو حتمی تسلیم کرتے ہوئے کسی کو حق ہی نہیں دیتا, اپنے جج کی نہیں حق مانتا. بالکل. آگے بڑھاتے اور ایک کالر کو نصیب جان ہمارے ساتھ آزاد کشمیر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. میری والدہ بہت زیادہ بیمار تھی. اللہ کریم ہے جی, اللہ کریم. کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ روزہ بھی رکھتی ہے تو آپ کی آواز میں ڈسٹارشن ہے تھوڑا سا. اگر آپ موبائل فون سے بات کر رہے ہیں تو تھوڑا باہر آ جائیے, فوراً آ جائیے. ہاں فوراً آ جائیے, مجھے اندازہ ہو گیا, فوراً آ جائیے. اب بتائیے جی کیا سوال ہے آپ کا. والدہ بیمار ہے؟ والدہ بیمار ہے نا, تو ذہنی طور پہ بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے, ان کو سانس کی بھی پرابلم ہے. ٹھیک ہے. روزہ بھی رکھتی ہے اور ان کے منہ وغیرہ بھی آتا رہتا ہے. کیا آتا رہتا ہے؟ منہ سے پانی آتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس بات سے وہ کہتے میں روزہ رکھوں گی. اچھا ان کا وہ مسجد ہے کہ روزہ رکھنا ہے, تو آپ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. میری گزارش کالر سے ہوگی اگر آپ موبائل فون سے بات کیا کریں تو کائنڈلی تھوڑا سا اوپن اسپیس میں آ کے اور ٹیلی ویژن کی آواز کو فوراً میوٹ کر دیا کریں کیونکہ بڑا کم وقت ہوتا ہے. میاں اسلم صاحب احمد پور شرقیہ سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی میاں صاحب ہمارے ریگولر کالر ہیں آپ, اور بڑے عرصے بعد تشریف لائے. اچھا بات یہ ہے کہ ایک سوال پوچھنا تھا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی قوم کس ملک میں آباد تھی؟ بالکل ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں جی. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک اور کالر ہے محمد عمران صاحب لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. میں پوچھا تھا آپ کا روزہ ہو جاتا جی جو ساری نہ کرے کیا ہو جاتا؟ کیا ہو جاتا؟ آپ کا روزہ جو ساری نہ کرے. اچھا سحری اگر نہ کرے تو روزہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اگلے کالر ہیں احمد حمید صاحب
احمد پور شرقیہ سے. السلام علیکم جنید بھائی. جناب وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ سر، آپ سنائیں کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ، آپ کی دعا جناب، آپ کے سامنے فٹ فاٹ فرسٹ کلاس ماشاءاللہ. پوچھیے. سر ماشاءاللہ، ایک تو میں یہ خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو محفل سجتی ہے یہ محفل عشق حقیقی کی سجتی ہے اور صوفیانہ محفل سجتی ہے جو ہمیں اور کسی جگہ ایسے دیکھنے کو نہیں ملتی. بس یہ دعا فرمائیے. سوال کیجئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم نے سنا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے یا ان پہ درود پڑھا جائے تو ہم نہ پڑھیں تو یہ ہمیں یہ بخل میں آتا ہے، اس سے یعنی کہ گناہ ملتا ہے. آپ کو بتاتے ہیں، کل وہ حدیث پاک بیان کی تھی پروفیسر صاحب نے کل یا پرسوں، لیکن وہ دوبارہ انشاءاللہ بیان کرواتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ احمد امین صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور پہلا سوال تو یہ کہ والدہ محترمہ سانس کی مریضاں ہیں، منہ سے پانی بھی آتا ہے، ظاہر ایجڈ بھی ہیں، خواہش یہ کہ روزہ رکھیں. اب روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے کہ جو تم میں بیمار ہو وہ روزہ نہ رکھے، اور اگر وہ اس عمر کے ساتھ پہنچ گئی ہیں کہ ان کو تندرست ہونے کی بھی وہ کوئی امید نہیں ہے تو وہ فدیہ دے دیں. اچھا، لیکن اگر وہ سمجھتی ہیں کہ صرف میرے منہ سے پانی آتا ہے، میں روزہ رکھ سکتی ہوں، تو پانی بے شک آتا رہے، وہ اس کو اندر نہ لے جائیں اور روزہ رکھ لیں. بالکل ٹھیک. اچھا، کس ملک میں آپ کی قوم آباد تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی؟ یہ فلسطین کا علاقہ ہے. فلسطین کا علاقہ ہے. جیروسلم کو آپ نے فتح فرمایا تھا اور ظاہر ہے اسی کو آپ نے بعد میں جا کے. بالکل ٹھیک. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سحری اگر نہ کریں تو روزہ ہو جائے گا. اور آخر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی ہے اور درود پاک نہ پڑھیں تو کیا یہ بخل میں شمار ہوگا؟ یہ بخل میں بھی شمار ہوگا، اور اس کے لیے جبریل امین علیہ السلام نے تو اس کی ہلاکت اور بربادی کی دعا کی ہے. یعنی اس سے بڑا خسارہ ہی کوئی نہیں کہ امتی کے سامنے آقا علیہ السلام کا نام آئے تو فرمایا کہ اس نے اگر مجھ پر درود نہیں بھیجا تو وہ جنت کا راستہ بھول گیا. اللہ. اچھا، ایک بات اور بھی، ایک سوال اور میرے ذہن میں یوں پیدا ہو گیا کہ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ بہت سے لوگ مثال کے طور پہ اٹھ نہیں پائے یا مطلب کوئی اور وجہ ہوئی کہ ونس ان اے بلو مون سحری نہیں کر پائے، تو وہ تو آپ نے جواب دے دیا کہ جی ٹھیک ہے روزہ ہو جائے گا. لیکن اس کو روٹین تو نہیں بنانا چاہیے نا؟ روٹین نہیں بنانا چاہیے. وہ سحری برکت ہے، بدن کو قوت بھی ملتی ہے. لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے کسی دن نہیں جاگ سکا اور روزہ اس میں قوت محسوس کرتا ہے، اگر اسے اندیشہ ہو کہ میں نے روزہ رکھا تو ہو سکتا ہے کہ میری صحت جواب دے جائے، تو وہ شروع میں نیت ہی نہ کرے، قضا کر لے بعد میں. کیونکہ اگر روزہ رکھنے کے بعد توڑے گا تو پھر جان بوجھ کر توڑنا ہوگا، اس کا پھر کفارہ دینا پڑے گا. بالکل ٹھیک. اچھا، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور ایک بڑا عبرتناک واقعہ ان کا جو آپ ابتدا میں بیان فرما رہے تھے، میں نے کہا تھا کہ بریک کے بعد آپ سے بیان یوم السبت کے حوالے سے، وہ جو بندروں کی شکل میں متشکل فرما دیا اللہ نے، ذرا اس کی تفصیل بتائیے، ہوا کیا تھا؟ میں نے جیسے ابتدا میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نبی اس لیے سلام اللہ علیہ بھیجتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، اور اسی اطاعت کے ضمن میں قرآن کریم نے ایک بات کہی کہ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. کوئی بھی رسول ایسا نہیں آیا کہ جس کی قوم نے ان کا مذاق نہ اڑایا. تو سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کی قوم کو ایک آزمائش میں ڈالا. بلکہ یہاں پر ایک بات اور بھی سننے والوں کو دیکھنے والوں کو عرض کرتا چلوں کہ سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کیا شان ہے کہ آدم علیہ السلام ارواح کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، اور جب آتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تو ان کی جسمانی ساخت، ان کا حسن، ان کی قوت انہیں وہاں نظر آ رہی ہے. پوچھتے ہیں کہ یہ جوان کون ہے؟ کیا بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بیٹے داؤد علیہ السلام ہیں. تو کہا ان کی عمر کتنی ہے؟ کہا کہ ان کو 60 سال دیے گئے ہیں. فرمایا اتنا میرا حسین بیٹا، اتنا طاقتور بیٹا دنیا میں 60 سال رہے گا، میری عمر میں سے 40 سال دے دیے جائیں. دے دیے. اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کر لی. اور پھر جب ان کے 40 سال باقی تھے اور آدم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے تو کہنے لگے نہیں میرے تو ابھی 40 سال اور ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دے دیے. اس سے نبی کی عظمت کا اندازہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہوتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو یہ آزمایا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آ جاتی تھیں تالاب میں، ٹھیک ہے، تو ان کا آزمائش کی گئی انہیں کہ اس دن تم ان کا شکار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دنوں میں جو مچھلیاں ہوں ان کو پکڑا کرو۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ملنے کے بعد وہ قوم اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکی، پھر ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، اب انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم ہفتے کے دن شکار مچھلی کا نہ کریں، تو انہوں نے اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے۔ ہفتے کے دن ان حوضوں میں ان مچھلیوں کو بند کر کے اگلے دن پکڑ کر یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے یہ ہیلا کر لیا ہے، اور معاذ اللہ اللہ کو دھوکہ دے، نالیوں میں جمع کر لیتے تھے، اس کو جمع کر کے دوسرے دن پکڑ لیتے۔ اللہ رب العزت نے ان کو مہلت دی، داؤد علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے، اور یہ مسلسل 40 سال تک اچھا اللہ رب العزت مہلت دیتا ہے۔ 40 برس تک 40 برس تک ان کو مہلت دی گئی کہ وہ نبی کی اطاعت کی طرف آ جائیں، لیکن جب قوم مسلسل نافرمانی کی راہ پر چلی تو پھر قرآن کہتا ہے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، انہیں رسوا بندر بنا کر ان کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا گیا، بندر ہو کر ایک جگہ بند رہے، اور اس کے بعد وہیں ان کی موت ہوئی۔ 3 دن کے اندر روایتوں میں آتا ہے کہ موت ان کو یعنی ختم کر دیا گیا۔ اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال ہوا کہ دنیا کے اندر جو موجود بندر ہیں یہ وہی ہیں، بندر اور خنزیر دونوں پوچھا گیا تھا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان کو مار دیا گیا تھا، وہ ختم ہو گئے تھے، یہ ویسے ہی جانور ہیں۔ تو قرآن کریم نے اس واقعے کو بیان کر کے ہمارے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ دین کے معاملے میں نبی علیہ السلام کی اطاعت کے مقابلے میں ہیلوں سے کام لینے کی بجائے ان کی اطاعت، ان کا دامن پکڑو تاکہ تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہو، تمہیں کامیابی ملے۔ تو سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام، اچھا اس میں 2 گروہ بھی بن گئے تھے نا پروفیسر صاحب، ایک گروہ وہ تھا جو کہ مطلب اس سے محتاط رہا تھا۔ یہ بہت ساری باتوں کے اندر یہ بات آئی ہے کہ بہت عمدہ بات آپ نے یاد کرائی کہ ہمیں حکم ہے برائی سے روکنے کا۔ جی یہ بتائیے ذرا۔ تو اس زمن میں علماء نے کہا کہ وہ لوگ بچ جاتے ہیں جو برائی سے روکتے ہیں، اور جو برائی کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کی گرفت میں آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس دوران جو لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں ان کو بھی نافرمانوں میں شمار کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ یعنی جو سائلنٹ فیچر ہے وہ بھی نافرمانوں میں، اللہ وہ یہی تو اس کے اندر عبرت۔ تو اس چونکہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، برائی کو طاقت کے ساتھ روکنا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کی قوت نہیں تو اس زبان سے روکنا ہے، زبان سے روکنے کی قوت نہیں تو کم از کم دل میں تو برا جاننا ہے۔ لیکن ایسے افراد جو معاشرے میں برائی کا حکم طاقت سے نہیں روکتے، زبان سے نہیں روکتے، اور اس کو دل میں بھی برا نہیں جانتے، تو ایسے لوگوں کو شریعت کے الفاظ میں دیوس کا نام دیا گیا ہے، ان کو بے غیرت کہا گیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس حد تک جاتا ہے کہ قوم کا نام و نشان مٹا۔ مجھے حیرت اس واقعے کو پڑھ کے یوں ہوتی ہے عموماً، آپ دیکھیے کیسی بات ہے کہ جب وہ جو 2-3 گروہ میں تقسیم ہو گئے، تو جو مجرم گروہ تھا جب وہ اس ویسینٹی سے خاموشی تھی، ایک دن تو جب چیک کرنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ جی وہ سارے کے سارے رشتہ دار جو ہیں وہ تو بندر بن چکے ہیں۔ اب اس میں عبرتناک بات یہ ہے کہ وہ بندر تو پہچان رہے تھے کہ مثال کے طور پہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا پھپھا ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا چاچا ہے، یہ فلاں یہ فلاں فلاں، اور وہ جا کر اس کے دامن سے لپٹ کر آنسوں سے روتے تھے، جسچر دے رہے تھے کہ ہم تمہارے ہیں، لیکن وہ ظاہر پہچانیں گے کیسے کیونکہ بندر میں متشکل ہو چکے ہیں۔ تو اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی یہ وہی بات ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، نبی اللہ کا کرم ہے، کیسا کرم ہے، کیسا کرم ہے کہ وہاں بندروں میں متشکل کر دیے جاتے تھے، ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ اس باتوں کو سامنے رکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس فضل اور کرم کو سامنے رکھنا ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام، ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا گیا، ان کے لیے پرندوں کو مسخر کیا گیا، لیکن ہم اس ذی شان نبی کے امتی ہیں کہ ان کا ان کو امتی بنایا گیا۔ اللہ 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 ارسلت الی الخلق کافہ،
और ओहद पहाड़ को देखिए, हुजूर इस्लाम फरमाते हैं ये हमसे प्यार करता हम है, इससे प्यार करते हैं हम इससे प्यार और करते ये ऐसे उठा लिया जाएगा जन्नत में इंशाअल्लाह। खासा साहब आपकी तरफ आते हैं, इबादत के हवाले से आपसे बात करूंगा इंशाअल्लाह। दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत जिसका तस्करा मेरे आपके सरकार फरमाए, उन इबादत का आलम क्या होगा? जी खासा रसूल मकबूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।